بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بچپن میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کے لیے تیار ہوا، اپنی والدہ سے اجازت لی، والدہ نے اجازت بھی دے دی اور 40 دینار گوٹری میں بغل کے نیچے سیتے ہوئے اس بات کا عہد لیا کہ ہر حال میں سچ بولنا۔ ماں نے مجھے نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور میں چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں 8 ڈاکو حملہ آور ہو گئے، انہوں نے قافلے کو پکڑا اور لوٹ لیا۔ مجھ سے کسی نے تعرض نہیں کیا۔ ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، اے فقیر، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گوٹلی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا یہ مجھ سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے پہلے کی طرح پوچھا، میں نے پھر وہی جواب دیا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے اور جو کچھ مجھ سے سنا تھا وہ اس کو جا کر کہہ دیا۔ سردار نے مجھے بلایا اور کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گوٹلی میں میرے بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ تب اس نے میری گوڑی کو پھاڑنے کہا تو اس میں 40 دینار پائے۔ پھر اس نے کہا تم کو اقرار کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ سچ بولنا، اس لیے اس عہد کی خیانت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنی ماں کے عہد میں خیانت نہیں کرتے، ہمیں اتنے سال ہوئے ہیں کہ اپنے رب کے عہد میں خیانت کر رہے ہیں۔ افسوس۔ یہ کہتے ہوئے تمام ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا کہ ہم اپنے رب سے ازل میں عہد کر کے آئے ہیں، تیری عبادت اور بندگی کریں گے۔ ہم آئندہ اپنی پوری زندگی اس عہد کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس طرح ڈاکوؤں نے اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر کے توبہ کی، اسی طرح آئیں خود بھی سبق کو یاد کریں اور دنیا کو بھی یاد دلائیں کہ انسان کا مقصد اپنے رب کی بندگی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو چیز اپنی مقصد کو حاصل کرتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک ہماری کامیابی ہمارے مقصد میں ہے۔ ہمارا مقصد ہے اپنے رب کی بندگی اور رضا، یہی قرآن کی دعوت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔